وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ قسط اول میں ہم نے ملک کے آئین دستور ہند کی تاریخ اور اس کی چند دفعات جو فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی حقوق سے متعلق ہیں اس کا ہم نے مذاکرہ کیا تھا۔ آرٹیکل 21 جو جان اور ذاتی آزادی کے تحفظ کو فراہم کرتا ہے، وہاں تک ہم نے اس کا مذاکرہ کیا۔ اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکل 25 سے آج قسط ثانی میں ہم مذاکرے کا اور محاذرے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 25 رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، بہت اہم یہ آرٹیکل ہے۔ آرٹیکل 25 مذہب کی آزادی کا حق، نہ صرف مذہب کی آزادی کا حق بلکہ اس کی جو توضیح کی گئی ہے وہ ہے فریڈم آف کنسائنس اینڈ فریڈم اینڈ فری پروفیشن پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف ریلیجن۔ ترجمہ یہ بنتا ہے اس کا، آزادی ضمیر اور مذہب کو قبول کرنے اور اس کی پیروی اور تبلیغ کی آزادی، یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں سے آرٹیکل 25 میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، طلبہ عزیز اس کو نوٹس کر لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، جس کے تحت فریڈم آف کنسائنس اینڈ فری پروفیشن پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف ریلیجن، یعنی آزادی ضمیر اور مذہب کو قبول کرنے اور اس کی پیروی و تبلیغ کی آزادی، یہ ہندوستان کے ہر شہری، بھارت کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ مذہب کی آزادی کہ وہ اپنی مرضی سے جس مذہب کو چاہے قبول کرے، اس کی پیروی کرے اور پھر اس کی تبلیغ بھی کرے۔ اس سلسلے میں کوئی قانون مانے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی قانون ایسا بنایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی آزادی ضمیر یا مذہب کو قبول کرنے کی آزادی اور اس کی پیروی یا تبلیغ کی آزادی مجروح ہوتی ہو تو وہ قانون دستور ہند کے خلاف تصور کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں آپ ملک بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ بالخصوص تبلیغ کی آزادی پر جو قانونی وار یا پھر حکومتی دباؤ کی وجہ سے یا سیاسی طور پر جو حملہ کیا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر آرٹیکل 25 کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ آرٹیکل 25 میں بہت صاف کہا گیا ہے کہ یہ بھارت کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے قبول کرے، اس کی پیروی کرے اور اس کی تبلیغ کرے۔ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ملک بھر میں جب کبھی کسی، یا اگر میں صاف ستھرا کہوں تو خصوصاً اقبال نے جو کہا تھا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تاخیر مولانا کلیم صدیقی صاحب ہو، دیگر اس طرح کے لوگ ہوں، یا بعض جگہوں پر اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں کہ ریورشن ہوا ہے کسی کا، اسلام کی طرف کوئی آیا ہے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زور و شور سے اس آرٹیکل کا وائلیشن کیا جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ براہ راست اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر اس میں کلازز جوڑ لی جاتی ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا بالجبر ہوا، پیسے لے دے کر ہوا، یا کسی اور لالچ میں ہوا۔ تو اب اس بات کو سنیے
کہ اس آرٹیکل میں ایک کلاؤز ہے، ایک فقرہ ہے کہ تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے، لیکن وہ بغیر کسی دباؤ کے ہو، بغیر کسی لالچ کے ہو۔ تو اگر کسی بغیر دباؤ اور لالچ کے ہوگا تب تو اس آرٹیکل کے تحت 100% اس کو مانا جائے گا، ورنہ پھر اس آرٹیکل کے وائلیشن کے تحت دیگر جو قوانین انڈین پینال کوڈ IPC میں بنائے گئے ہیں تو پھر اس کے تحت اس کی گرفتاری عمل میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ FIR وغیرہ میں ان چیزوں کو پھر جوڑ لیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہوا دباؤ کے ساتھ ہوا، لالچ میں ہوا، یا پھر کسی اور چیز کے انٹرسٹ یا مفاد کے تحت ہوا ہے۔ ہاں، ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کوئی اپنی راضی مرضی سے اس طرح کا ایفیڈویٹ داخل کرتا ہے کورٹ میں یا دکھاتا ہے کسی تھانے میں، تو پھر اس وقت اس کو اپنی مرضی کے تحت ہی مانا جائے گا۔ تاہم اس وقت تک بہت کچھ ہنگامہ ہو چکا ہوتا ہے، حالات بہت کشید کر دیے یا بنا دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس آرٹیکل کے تحت جو مذہب کو قبول کرنے، اس کی پیروی کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی جو آزادی دی گئی ہے، عملاً یہ اب اتنا آسان نہیں رہا ہے، یا اتنا آسان اس کو رکھا نہیں گیا ہے، واللہ تعالیٰ عنہ۔ حالات ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن ہم ابھی تو صرف دستور ہند کا مذاکرہ کر رہے ہیں، تو یہ آرٹیکل بھی طلبہ عزیز کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آرٹیکل 25، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، مذہب کی آزادی کا حق، یعنی آزادی ضمیر اور مذہب کو قبول کرنے اور اس کی پیروی اور تبلیغ کی آزادی۔ اس کے کلاؤز 1 میں صاف کہا گیا ہے کہ تمام اشخاص کو ہندوستان کے، بھارت کے آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے اور اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے۔ تو صرف مسلمانوں کے حق حاصل نہیں ہے، بلکہ بھارت کے ہر ناگرک کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو یہ حق حاصل ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ عرض کی جانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ چونکہ اپنے پہلو ہی سے زیادہ غور کرتے ہیں، اور کرنے کا حق بھی ہم کو ہے، ہر شخص کو، ہر کمیونٹی کو، ہر قوم کو، بھارت میں بسنے والے تمام انسانوں کو جو جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تو پہلے تو اپنے گھر ہی کی فکر کریں گے۔ لہٰذا اس زاویے سے کچھ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرا زاویہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اس آرٹیکل کے تحت ہر مذہب کو یہ آزادی ہے، یا ہر مذہب کے ماننے والے کو یہ آزادی ہے، اور یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ لہٰذا اگر ریورشن کی بات کی جائے، ریورشن کا مطلب کوئی اسلام کی طرف آتا ہے تب بھی آرٹیکل کام کرے گا، اور الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی اسلام سے پرے جا کر یا اسلام سے الیاذ باللہ پھر کر کسی اور مذہب کی طرف جاتا ہے تب بھی آرٹیکل کام کرتا ہے، اس وقت کسی کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ارتداد کی جو مسائل اور خبریں اور حالات ہم سب کے سامنے ہیں، اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، تو اس وقت اگر بچیاں یہ اقرار کر لیتی ہیں کورٹ میں کہ میں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا، یا تھانے میں بھی قبول کرتی ہے، تو پھر اس وقت پوری ملت، پوری قوم کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ آرٹیکل 25 مذہب کی آزادی کا حق مساوی طور پر بھارت کے ہر ناگرک کو، بھارت کے ہر کمیونٹی کو دیتا ہے۔ بہرحال یہ آرٹیکل 25 بھی فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہیں، بنیادی حقوق میں سے ہیں۔ آگے چلیے، اس کے بعد آرٹیکل 26، آرٹیکل 26، فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرس، یعنی مذہبی امور کے انتظام کی آزادی۔ فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرس، مذہبی امور کے انتظام کی آزادی، اس شرط کے ساتھ، مذہبی امور کے انتظام کی آزادی اس شرط کے ساتھ
کہ امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ متاثر نہ ہوں۔ آرٹیکل 26 مذہبی امور کے انتظام کی آزادی، اس شرط کے ساتھ کہ امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ متاثر نہ ہو۔ ہر ایک مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا، پہلی وضاحت کر دی گئی کہ مذہبی امور کے انتظام کی آزادی ہے، لیکن کنڈیشنل، شرطیہ۔ وہ شرط یہ ہے کہ امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ متاثر نہ ہو۔ اب جب ہم آرٹیکل 26 کے تحت مذہبی امور کے انتظام کی آزادی پر عمل کرتے ہیں یا اپنے اس حق، اس رائٹ کو، انگریزی لفظ میں یہاں بلا تکلف کہہ رہا، انجوائے کرتے ہیں، اس کا اگر اردو میں آپ ترجمہ کریں تو اس حق سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ اس سے متاثر نہ ہو، تو متاثر دکھانے کی ہر ممکن کوشش کر دی جاتی ہے کہ یہ حضرات مذہبی امور کے انتظام کی آزادی تو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے فلاں چیز اس سے متاثر ہو رہی ہے، فلاں چیز متاثر ہو رہی ہے، فلاں چیز متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دستور ہند نے حقوق تو دیے ہیں یکساں طور پر، بڑے منصفانہ طریقے پر، لیکن اس کے بعد جو قوانین بنتے ہیں پارلیمنٹس میں، اور جس طرح کے قوانین کا نفاذ بھی ہوتا ہے، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ قانون بھی سب کے لیے برابر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن عملاً آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا نفاذ کن پر کیا جاتا ہے۔ لیکن آرٹیکل 26 ہم کو مذہبی امور کے انتظام کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ اس میں شرط رکھی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ متاثر نہ ہو۔ آگے لکھا ہے ہر ایک مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا، اس کے اندر 4 شقیں ہیں، الف، با، جیم، دال، ABCD۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ اس کے جو الف میں لکھا ہے آرٹیکل 26، اور اس کا جو کلاؤز اے ہے الف، کہ مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے اور چلانے کا حق۔ بہت اہم آرٹیکل ہے یہ بھی، آرٹیکل 26، کہ مذہبی امور کے انتظام کی آزادی کے تحت ہم کو الف، پہلا حق یہ حاصل ہے کہ مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ہم ادارے قائم کر سکتے ہیں، ادارے چلا سکتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے اور چلانے کا حق۔ مدارس اسلامیہ، دینیہ اس آرٹیکل کے تحت اپنا حق وصول کیے ہوئے ہیں اور اپنے اس حق کو انجوائے کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 26 مذہبی امور کے انتظام کی آزادی کے تحت کلاؤز بی، یعنی اس کے فقرہ با میں لکھا ہے، شق بے کہہ لیجیے آپ اس کو، اپنے مذہبی امور کا انتظام خود کرنے کا حق۔ یہ بھی ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم اپنے مذہبی امور کا انتظام خود کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کو یعنی خود مختاری کے ساتھ ہم اپنے ادارے چلا سکتے ہیں۔ خلاصہ میں نے اس سے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ طلباء عزیز کے سامنے کوئی بہت ادق اور کوئی مشکل انداز سے بات نہ رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ، اس کی سمری اور یعنی تلخیص ایک طرح سے اس کی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ بات کسی حد تک یا جس حد تک مطلوب ہے اس حد تک پہنچ جائے اور ذہن نشین ہو جائے یا ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو مذہبی امور کے انتظام کی آزادی کے تحت ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں۔ کلاؤز بھی کہتا ہے اپنے مذہبی امور کا انتظام ہم خود کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، چنانچہ چندہ وصولی ہو، دیگر چیزیں ہوں، ہاں ٹھیک ہے کہ اس کے ضمن میں جو
शराइत आती हैं फंड्स के सिलसिले में कि हम उसका ऑडिट वगैरह कराएं और उसका हिसाब किताब बराबर रखें, ये दूसरे यानी अ, उसके जो झेली शराइत हैं उस ज़िमन में सब बातें आती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर यह हमारा हक है कि हम अपने मजहबी उमूर का इंतजाम खुद करें और कर सकते हैं। इसके जीम में आर्टिकल 26 मजहबी उमूर के इंतजाम की आज़ादी, इसके जीम में अलिफ बा हो गया, उसके बाद जीम, इसको बिल्कुल बहुत खास तौर पर नोटिस फरमाएं। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के मालिक होने और उसको हासिल करने का बुनियादी हक हमको हासिल है। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के मालिक होने और उसको हासिल करने का, और इसका दाल डी इसके साथ जोड़ लीजिए। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के मालिक होने और उसको हासिल करने का, और दाल ऐसी जायदाद के कानून के बमुजिब इंतजाम करने का हक। ये जो जीम और दाल है इसका खुलासा आपने आर्टिकल 26 का हवाला इन दिनों वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ज़िमन में जरूर सुना होगा कि चूंकि मजहबी उमूर के इंतजाम की आज़ादी हमको हासिल है, ये हक हमको हासिल है, तो ये जो इसके तहत जीम और दाल आ रहा है सी और डी के तहत कि मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के मालिक होने और उसको हासिल करने का और ऐसी जायदाद का कानून के बमूजिब इंतजाम करने का हक हमको हासिल है, क्योंकि ये हमारे मजहबी उमूर के इंतजाम की आज़ादी के हक के तहत है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यहाँ पर हुकूमत ने जो मुदाखलत की है, तो हुकूमत ने ये बावर कराया है अपने पार्लिमानी मेंबर्स के नंबरात की बुनियाद पर कि वक्फ का मामला ये मुसलमानों के मजहबी उमूर से इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारी दलील आर्टिकल 26 के तहत है कि मजहबी उमूर के इंतजाम की आज़ादी कुल्ली तौर पर हमको हासिल है। तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का मजहबी मामला नहीं है, क्योंकि जीम और दाल कहता है आर्टिकल 26 का कि मनकुला और गैर मनकुला जायदाद के मालिक होने और उसको हासिल करने का और ऐसी जायदाद का कानून के बमूजिब इंतजाम करने का। इसके हवाले से उन्होंने इसको कंडेम किया है कि चूंकि मजहबी मामला नहीं है तो फिर इसमें हम गैर मुस्लिमों का भी तकर्रुर कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, इंतजामी तौर पर हम उनको भी, हुकूमत का ये दावा है कोर्ट में कि हम इसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल कर सकते हैं और उसकी कमेटी या उसकी इंतजामिया में हम उसको ले सकते हैं। तो ये सरासर वायलेशन है, खिलाफ वर्जी है आर्टिकल 26 की, और इसी की बुनियाद पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी प्लीड कर रहे, पूरे मैटर को देख रहे, कर रहे, करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सुनवाइयां हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। हियरिंग्स तो सारी खत्म हो गई। दुआ भी करना चाहिए अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। बहरहाल इस महीने में उसका फैसला आने की कभी उम्मीद। ये आर्टिकल 26 जो मजहबी उमूर के इंतजाम की आज़ादी हमको देता है उसका मुज़ाकरा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल 27 इसके दरमियान आता है। आर्टिकल 28 पर मैं बात करूंगा, 26 पर किया, 28 का मुज़ाकरा करेंगे। दरमियान में जो 27 है वो टैक्सेशन से मुतालिक है, असल में टैक्स वगैरह से मुतालिक है। तो अगरचे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह से उसका ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल इस वक्त अगर उसका मुज़ाकरा ना भी करे तो मैं समझता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका उसको अभी स्किप भी कर ले, हम तो चलेगा। बहरहाल उसके बाद आइए आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तर्जुमा ध्यान में रखें। आर्टिकल 28 बास तालीमी इदारों में, बहुत अहम है, इसको भी जहन नशीन फरमा ले जरा। आर्टिकल 28 नोट डाउन भी कर ले इसको। आर्टिकल 28 हमसे कहता है, दफा 28 दस्तूर हिंद की, बास तालीमी इदारों में मजहबी तालीम पाने या मजहबी इबादत में हाजिर रहने के बारे में आज़ादी। बास तालीमी इदारों में
مذہبی تعلیم پانے یا مذہبی عبادت میں حاضر رہنے کے بارے میں آزادی۔ آپ یہ آرٹیکل سن کر یقیناً بآسانی سمجھ پا رہے ہوں گے کہ ہمارے مذہب جو مدارس دینیہ ہیں یہ انہی آرٹیکلس کے تحت پورے فریم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دستور کی جو فریم ہے، جیسے تصویر ایک فریم میں بیٹھتی ہے، اس کے باہر نہیں نکلتی، نکلے تو کوئی نہیں کہے گا بھائی یہ فریم کی ہوئی ہے، تو ایسے دستور کا آئین کا ایک فریم ہے، اس فریم کے اندر ہی الحمدللہ مدارس دینیہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آرٹیکلس جو ہے یہ اس کی فریمز ہیں ساری۔ ویسے تو 14 سے شروع ہوتی ہے، 14، 15، 19، اور اس کے بعد آپ کی جو ہے 25، 26، اور اس وقت ہم 28 کی بات کر رہے ہیں، آگے اور جو بات آ رہی ہے۔ تو اس وقت ہم 28 پر ہیں، آرٹیکل 28۔ بعض تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم پانے یا مذہبی عبادت میں حاضر رہنے کے بارے میں آزادی۔ اس کے اندر اس آرٹیکل کے تحت 3 کلازز ہیں، یعنی 3 فقرے ہیں، 3 شقیں ہیں، آپ کہہ لیجیے اس کو۔ آرٹیکل 28، بعض تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم پانے یا مذہبی عبادت میں حاضر رہنے کے بارے میں آزادی۔ نمبر 1، کلاز 1، کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جو مکمل طور پر سرکاری فنڈ سے چلایا جاتا ہو کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی، یعنی سرکاری اسکول، سرکاری ادارہ جو مکمل طور پر سرکاری فنڈ سے چلایا جاتا ہو، صاف لکھا ہے آرٹیکل 28 کے تحت کہ ایسے ادارے میں کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ یہ ملک کا دستور اور آئین کہہ رہا ہے، لیکن عملاً کہاں کیا ہو رہا ہے یہ اور بات ہے۔ تو آرٹیکل 28 کے تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم پانے یا مذہبی عبادت میں حاضر رہنے کی آزادی ضرور ہے، لیکن اس کا کلاز 1 کہتا ہے کہ کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جو مکمل طور پر سرکاری فنڈ سے چلایا جاتا ہو کوئی مذہبی تعلیم اس میں نہیں دی جائے گی۔ کلاز 2 یہ بھی بہت اہم ہے، ذہن نشین فرما لیں۔ کلاز 1 بھی ہم کو ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے، کہ جو مکمل طور پر سرکاری فنڈ سے، یعنی اس کو ایڈٹ کہتے ہیں، مکمل طور پر جو امدادی ادارے ہیں سرکاری، تو وہاں پر کسی بھی قسم کی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی، اور کسی بھی مذہب کی نہیں، کسی بھی نہیں اور کسی بھی مذہب کی۔ جب کسی بھی طرح کی مذہبی تعلیم نہیں تو اس سے مراد ہر مذہب کی ہو گیا، بات بالکل ظاہر و باہر۔ کلاؤز 2 اس کا کہتا ہے کہ کلاؤز 1 کے کسی امر کا اطلاق، یعنی کلاؤز 1 جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ کسی بھی ادارہ، جو ادارہ سرکاری فنڈ سے مکمل طور پر چلایا جاتا ہے، مکمل سرکاری فنڈ سے چلایا جاتا ہے، اس میں کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ تو کلاؤز 2 کہتا ہے کہ یہ جو کلاؤز 1 کے میں لکھا ہے، تو اس کے کسی امر کا اطلاق ایسے تعلیمی ادارے پر نہیں ہوگا جس کا انتظام مملکت کرتی ہو، لیکن جو کسی ایسے وقف یا ٹرسٹ کے تحت قائم کیا گیا ہو جو ایسے ادارے میں مذہبی تعلیم دینا لازم قرار دے۔ ذہن نشین فرما لیں عزیز طلباء اکرام، بننے والے مفتیان حضرات، یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں اس کا ایک موٹا موٹا خاکہ ضرور رہنا چاہیے کہ مکمل طور پر جو سرکاری اسکول ہے، سرکاری ادارہ ہے، وہاں پر آپ یعنی کسی بھی قسم کی مذہبی تعلیم نہیں دے سکتے یا دی جا سکتی وہاں پر، تو آپ کو یہ قانونی حق رہے گا حاصل کہ جہاں کہیں ایسا ہو رہا ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 28 28 پہ وائلیشن، لیکن اس کا کلاس 2 ہم سے کہتا ہے دوسری شق کہ یہ جو کلاس 1 کے میں کہا گیا ہے تو اس کے کسی امر کا اطلاق ایسے تعلیمی ادارے پر نہیں ہوگا جس کا انتظام مملکت کرتی ہو، لیکن جو کسی ایسے وقف یا ٹرسٹ کے تحت قائم کیا گیا ہو جو ایسے ادارے میں مذہبی تعلیم دینا لازم قرار دے۔ اس کا حاصل میں آپ کو رکھتا ہوں
عبارت بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹکراتی ہے، گھومتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جہاں سرکاری طور پر جو اسکولیں چلائی جا رہی ہو مکمل طور پر، اور اس کی تحویل میں ہو سرکار کی فنڈ کے اعتبار سے، تو وہاں پر تو کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی، لیکن کوئی کسی ٹرسٹ کے تحت، کسی سوسائٹی کے تحت، یا کسی نے وقف کیا ہو اور اس کے ٹرسٹ کے تحت، اور کسی مطلب واقف کے بائی لاز میں ہی اس نے یہ سب ساری چیزیں مینشن کر دی ہو کہ بھئی یہاں پر مذہبی تعلیم بھی دی جائے گی، تو چاہے جس مذہب کی ہو، ہمارا ذہن عام طور سے اپنے ہی دین اور مذہب کی طرف جاتا ہے جو فطری امر ہے۔ لیکن اگر اس ٹرسٹ نے یہ پہلے ہی ڈے ون سے مینشن کر دیا، روز اول سے، کہ بھئی یہاں پر مذہبی تعلیم بھی دی جائے گی، تو پھر اس ادارے میں، جو کہ ایڈیڈ ہو یا نان ایڈیڈ ہو، وہاں پر یہ چیز مانے نہیں ہوگی کہ یہاں پر مذہبی تعلیم کیوں دی جا رہی ہے، یہ غیر قانونی عمل تصور نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے قائم کریں۔ جب ہمارے اپنے تعلیمی ادارے ہوں گے ٹرسٹ کے تھرو، سوسائٹیز کے ذریعے، تو ہم اس میں روز اول سے یہ چیز مینشن کر کے اپنے تعلیمی اداروں کو چلا سکتے ہیں۔ شادی بیاہ میں، خرافات میں، فضولیات میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے ملت کا، امت کا، ان روپیوں کو بچا کر اگر ہم اپنے ٹرسٹ قائم کریں، تعلیمی ادارے قائم کریں اس کے ذیل میں، اس کے تحت، تو ہم پھر اس میں یعنی ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جدید اور عصری علوم تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنی مذہبی اور دینی تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔ آگے بھی اور اس کی وضاحت آ رہی ہے، لیکن میرے ذہن سے نقطہ نکل نہ جائے، اس طرح ہی کا کام، اور ایک مثالی کام، اور بلکہ کہہ لیجیے کہ کچھ بے مثال کام مولانا وستانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، کہ انہوں نے بھی اپنے جو ادارے، اور بھی دیگر حضرات علماء اکرام ہمارے اکابرین اس سلسلے کے، لیکن چونکہ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا تو ان کی شخصیت اور میرا دن سے بڑا گہرا تعلق تھا، تو ذہن میں حضرت ہی کی شخصیت ہے، اس لیے ان کا حوالہ دیا۔ تو اپنے ادارے اگر ہم خود قائم کریں اور اپنے ٹرسٹ کے تحت کریں، تو ہم کو یہ حق حاصل رہے گا کہ ہم اپنے اداروں میں دینی تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔ مشکلات کیا آ رہی ہے عملی طور پر، خاص کر کے اتر پردیش جیسے راجیہ میں اور اسٹیٹ میں، ریاست میں، یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال ہم قانونی طور پر تو ہمارا اسٹینڈ مضبوط رہے گا اگر ہمارے اپنے ادارے ہوں، اور ان اداروں میں ہم جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر جزوی طور پر ہم دینی اور مذہبی تعلیم بھی دیتے ہیں، تو یہ ہمارا قانونی حق ہے، اور ہمارا سنویدھانک اور دستوری حق ہے، ادھیکار ہے۔ بہرحال تو یہ اس کا کلاس 2 تھا، آرٹیکل 28 کا۔ کلاس 3، آرٹیکل 28 کا کلاس 3، کسی ایسے شخص پر جو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں پڑھتا ہو جو مملکت کا مسلمہ ہو، یا جس کو مملکتی فنڈ سے امداد ملتی ہو، یہ لازم نہ ہوگا کہ وہ کسی ایسی مذہبی تعلیم میں حصہ لے جو ایسے ادارے میں دی جائے، یا ایسی مذہبی عبادت میں شریک ہو جو ایسے ادارے میں یا اس کی ملحقہ عمارت و اراضی میں کی جائے، بجز اس کے کہ ایسے شخص نے، یا اگر وہ نابالغ ہو تو اس کے ولی نے اس کے لیے اپنی رضامندی دی ہو۔ اس کا حاصل بھی ہے کہ جہاں پر کسی ٹرسٹ کے تحت اگر کوئی ادارہ چلایا جا رہا ہو، کوئی تعلیمی، تو وہاں پر اگر ٹرسٹ ہی نے اپنے بائی لاز میں اور اپنا جو اس کے جو بنیادی اصول اس نے روز اول سے بنائے ہیں، اگر ان کے تحت وہ دینی تعلیم بھی وہاں دیتا ہے، تو اس میں کوئی غیر قانونی اس کو یعنی حرکت شمار نہیں کیا جائے گا، غیر قانونی عمل شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو وہیں پر کلاس 3 آرٹیکل 28 کا، جس میں بعض تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم پانے یا مذہبی عبادت میں حاضر رہنے کے حق کی آزادی کا بیان ہے، تو وہیں پر اس کی کلاس 3 میں ہے کہ کسی ایسے شخص پر جو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں پڑھتا ہو جو مملکت کا مسلمہ ہو، یا جس کو مملکتی فنڈ سے امداد ملتی ہو، یہ لازم نہ ہوگا کہ وہ کسی ایسے مذہبی تعلیم میں حصہ لے جو ایسے ادارے، جو پڑھ کر آپ کو عبارت سنائے گی، اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے
कि अगर कोई शख्स अपनी कंसेंट से, अपनी राजी मर्जी से वहां पर अंजाम दिए जा रहे मजहबी उमूर में अगर वो खुद शरीक होता है अपनी इजाजत से, अपनी अपनी रजामंदी से, बशर्ते कि बालिग हो, तो उसको उसकी रजामंदी ही पर मौकूफ समझते हुए ये समझा जाएगा कि इस पर कोई जब्र नहीं किया गया, कोई इकराह नहीं किया गया। लेकिन अगर वो शरीक नहीं भी होता है तो फिर बिलजब्र उसको शरीक होने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, बिलजब्र उसको शरीक होने की बात नहीं की जाएगी। मैं इसका खुलासा ही रख देना चाह रहा हूँ। असल में खुलासा इसका ये है कि अगर हमारे मुस्लिम इदारे हों और कोई गैर मुस्लिम वहाँ पढ़ रहे हों, तो जो हमारे अपने मजहबी कह लीजिए आप उसको, जो आमाल चल रहे हैं, वहाँ एक्टिविटीज चल रही हैं, उनमें वो चाहे तो शरीक हो सकता है, चाहे तो शरीक नहीं हो सकता है। अगर वो मेजर है कानून की निगाह में, अडल्ट का लफ्ज तो ये एक आम अंग्रेजी लफ्ज है, कानून में अडल्ट को, बालिग को मेजर कहते हैं, याद रखें। इसको कहीं हाशिए में लिख लें आप, अजीज तलबा इकराम। तो मेजर और माइनर दो इस्तिलाहात चलती। मेजर यानी बालिग, माइनर यानी नाबालिग। तो अगर वो मेजर है, बालिग है, तो अपनी राजी मर्जी से अगर वो खुद शरीक हो रहा है वो खुद जिम्मेदार। लेकिन अगर वो नाबालिग है, और आप जानते हैं कि 18 और 18 प्लस ये शुमार किया जाता है, यानी जो वोट का हक हासिल हो जाता है जिस वक्त 18 सालों में, तो उसके अंडर, वो अंडर एज अगर है, तो फिर ये उस इदारे पर भी, उसकी इंतजामिया पर भी कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कि इन्होंने बिलजब्र इनको अपने मजहबी जो एक्टिविटीज है इसमें शिरकत के लिए दबाव बनाया होगा, वगैरह वगैरह। तो वहीं पर वाइस वर्सा, यानी क्या कहेंगे आप उसको, मुखालिफ समत में अगर आप देखें, तो अगर हमारे कुछ बच्चे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में और इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं जिसका इंतज़ाम कोई नॉन मुस्लिम ट्रस्ट या नॉन मुस्लिम बॉडी या नॉन मुस्लिम सोसाइटीज अगर उसको चला रही हैं, रन कर रही हैं, तो वहां पर भी अगर वो अपने मजहबी उमूर का अंजाम दे रहे हैं, तो चाहे तो ये बंदा उसमें शरीक हो, हमारा स्टूडेंट, हमारा तालिब इल्म, या किसी और मजहब वाला ही सही जो उस मजहब से ताल्लुक ना रखता हो, तो ये उसका बुनियादी हक है कि उसमें शरीक नहीं हो सकता हो। अगर उसको मजबूर किया जाता है तो वो जा करके थाने में अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है, यहाँ तक कि उस पर कानूनी कार्रवाई का भी उसको हक हासिल। ये तीन इसके अंदर क्लॉजेस थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि तालीमी इदारों में मजहबी तालीम का हक तो है, और मजहबी इबादत के एक्टिविटीज का भी हक है, लेकिन उसके ये जो तीन क्लॉजेस थी, तीन शक्लों के साथ वो सारा हक दिया गया है। इजाफी तौर पर ये बात भी समाप्त फरमा लें, बहुत सारे मिशनरीज की स्कूल्स हैं, और आजकल हमारे सामने तो चैलेंज ज्यादा ही। मैंने तो पहले कहा ना कि अकबाल ने जो कहा कि बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों का, तो ये चैलेंजेस ज्यादातर हमको ही फेस करना पड़ते हैं। कि आपने देखा होगा मिशनरीज की स्कूल्स में किस तरह से प्रेयर्स वगैरह कराई जा रही हैं। तो अगर माँ बाप चाहें तो अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली उसमें, यानी वो लेटर भी दे सकते हैं कि हमारा बच्चा प्रेयर में शरीक नहीं होगा। ये जो मॉर्निंग प्रेयर होती है और उसमें ईसाइयत को लेकर के जिस तरह से एक्टिविटीज की जाती है या करवाई जाती है, तो अवलन तो ऐसे इदारों से इज्तिनाब ही जाहिर सी बात है कि अहवत है। लेकिन अगर मान लो कि किसी को तालीम का भूत सवारी है कि नहीं मेरा बच्चा तो मिशनरीज के स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन मजहब का अगर उसके अंदर कुछ जज्बा है और कुछ हमीयत और कुछ गैरत है, तो बहरहाल फिर वो, उसको ये राइट हासिल है कि उसका बच्चा वहाँ की प्रेयर्स वगैरह में शरीक ना हो और दीगर जो मजहबी एक्टिविटीज चल रही है उसमें शरीक ना हो। लेकिन आमतौर से अमलन ऐसा होता नहीं, बस नहीं बेहतर है। अब आगे आइए, आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, दफा 29 दस्तूर हिंद की। 29 और 30 ये दो आर्टिकल ऐसे हैं इसको बहुत ही खास तौर पे जहन नशीन फरमा लें।
آرٹیکل 29، اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ، پروٹیکشن آف انٹرسٹ آف مائنورٹیز، اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ، کیونکہ ہم لوگ اقلیت شمار ہوتے ہیں، مائنورٹیز، بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی مسلمان، تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ آرٹیکل اور اس سے متعلق کچھ اجمالی باتیں ضرور رہنی چاہیے۔ آرٹیکل 29، اس میں دو کلاؤزز ہیں، دو شقیں ہیں۔ نمبر 1، بھارت کے علاقے میں یا اس کے کسی حصے میں رہنے والے شہریوں کے کسی طبقے کو جس کی اپنی جداگانہ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اس کو محفوظ رکھنے کا حق ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ آرٹیکل بھی آپ اس کو لکھ لیں، آرٹیکل 29